19واں پارہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب الجنۃ یومئذ، جنتی لوگ اس دن خیر مستقرا، بہت بہتر ہوں گے ٹھکانے کے لحاظ سے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور کیلولا کرنے کی جگہ بھی بہت اچھی ہوگی۔ کل کی آیات پاک میں کفار کا حال اللہ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ اور آج کی آیت میں فرمایا کہ جو جنتی لوگ ہوں گے، نیک اعمال والے لوگ، اس دن ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہوگا، اور وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور کیلولا کرنے کی بھی ان کی بہت اچھی جگہ ہوگی۔ کیلولا کسے کہتے ہیں؟ کیلولا کہتے ہیں دوپہر کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لیٹنا، سونا نہیں، لیٹنا، چاہے نیند آئے یا نہ آئے، اسے کیلولا کہا جاتا ہے۔ کیلولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول رہا ہے۔ روایات میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا غدا کے بعد سونے کا، اور غدا کہتے ہیں دوپہر کا کھانا جو ظہر سے پہلے کھایا جاتا تھا، البتہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد کھانا، اور نبی کریم اور صحابہ کرام کا جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد ہوا کرتا تھا، جمعے کی نماز کے بعد کھانا کھایا اور پھر کیلولا فرمایا۔ البتہ آج کل ظہر کے بعد ہی اکثر ہمارے ہاں کھایا جاتا ہے کھانا، تو اس سے بھی سنت پوری ہو جاتی ہے کہ جو ظہر کے بعد کھانا کھائے اور اس کے بعد کیلولا کرے، تھوڑی دیر ہی کیوں نہ ہو، تو یہ سنت پر عمل ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی کیلولا کی کہ دن کے سونے کے ذریعے رات کی عبادت پر قوت حاصل کرو، یعنی رات پچھلا پہر اٹھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ دوپہر کا جو سونا ہے اس کے بہت زیادہ فوائد لکھے ہیں میڈیکل کے اعتبار سے بھی، کہ سونا جو ہے دوپہر کا کیلولا کرنا یہ عقل کو زیادہ کرتا ہے اور کھانے کے ہضم کا باعث بھی بنتا ہے۔ اور یہ کیلولا کتنی دیر ہونا چاہیے؟ روایات کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس کی مدت کتنی ہونی چاہیے۔ حکماء نے لکھا ہے 10 منٹ 15 منٹ جتنا بھی ہو سکے، تو انسان دوپہر کے کھانے کے بعد لیٹ جائے تو یہ کیلولا کی سنت بھی ہے، اور اس سے جسمانی فوائد بھی حاصل ہوں گے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ اگرچہ ہم کسی دنیا کے فائدے کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہمارے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے۔
اور جب ہم سنت رسول سمجھ کے ہم یہ قیلولہ کریں گے تو دنیا کے فائدے تو حاصل ہوں گے ہی ہوں گے، ہمیں اخروی فائدے بھی حاصل ہو جائیں گے۔ اس لیے مومن کے ہاں دنیا کے فائدے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اس کے ہر کام میں آخرت کی سوچ ہونی چاہیے۔ اسی لیے قیلولہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ کسی حکماء میں سے کسی کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، کہ دن کو کھانے کے بعد سونا چاہیے، اگر کانٹوں پر ہی کیوں نہ سونا پڑے، کہ دن کے کھانے کے بعد آدمی کو سونا چاہیے اگرچہ کانٹوں پر ہی کیوں نہ سونا پڑے، یعنی ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ رات کے کھانے کے بعد لازماً چہل قدمی کرنی چاہیے، چاہے دہکتے ہوئے کولوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے، یعنی انگاروں پہ بھی چلنا پڑے تو رات کے کھانے کے بعد آدمی کو تھوڑی سی چہل قدمی کرنی چاہیے۔ عام طور پر 3 لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے قیلولہ، ایک ہوتا ہے حیلولہ، اور ایک ہوتا ہے عیلولہ، عین کے ساتھ اور ایک ہا کے ساتھ اور ایک قاف کے ساتھ ہے۔ قیلولہ جو ہے یہ تو سنت سے ثابت ہے، باقی یہ جتنی بھی اصطلاحات ہیں یہ احادیث پاک سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ بعد کے لوگوں کی اصطلاحات ہیں۔ حیلولہ کہتے ہیں فجر کے بعد کے سونے کو، قیلولہ دوپہر کے سونے کو، اور عیلولہ کہتے ہیں عصر کے بعد، نماز عصر کے بعد سونے کو۔ عیلولہ علت سے ہے، اور علت سے علیل ہے، بیماری۔ البتہ ان اوقات میں یہ جو اوقات ذکر کیے گئے، ان اوقات کی حیثیت احادیث پاک میں لکھی ہوئی ہے، اگرچہ یہ اصطلاحات نہیں ہے لیکن ان کے بعد سونے کی احادیث پاک میں روایات ملتی ہیں۔ حدیث پاک کی روح سے، جسے عام طور پر حیلولہ کہتے ہیں کہ فجر کے بعد سونا کیسا ہے، تو فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک سونا یہ رزق میں تنگی کا باعث ہے۔ اور آج کل ہمارے ہاں تو 10-11 بجے فیشن بن چکا ہے، رات کو لیٹ سوتے ہیں اور صبح جب ہوتی ہے تو 10-11 بجے جاگتے ہیں، اور بڑے شہروں میں تو یہی حال ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سونے کو طلوع آفتاب تک، اس کو حیلولہ کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو آدمی اس وقت سوتا ہے تو اس کے رزق میں تنگی کی جاتی ہے۔ اور عصر کے بعد بلا عذر سونے کو، کوئی عذر ہو تو بندہ سو سکتا ہے، لیکن عصر کے بعد بغیر عذر کے سونے کو فقہائے کرام نے احادیث پاک کی روشنی میں مکروہ اور ناپسندیدہ لکھا ہے، اور یہ سستی، کاہلی اور بیماریوں کا سبب بتایا ہے۔ اس لیے جو سنت عمل ہے وہ صرف اور صرف قیلولہ ہے، باقی فجر کے بعد سونا اور اسی طریقے سے بغیر عذر کے نماز عصر کے بعد سونے سے آدمی کو احتراز کرنا چاہیے۔ تو جنتی لوگوں کی ایک نعمت کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان لوگوں کے قیلولہ کرنے کی جگہ بھی بہت اچھی ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت میں بھی قیلولہ ہوگا۔ فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، جنتی لوگ اس دن بہت بہتر ہوں گے ٹھکانے کے لحاظ سے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور قیلولہ کرنے کی جگہ بھی بہت اچھی ہوگی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا، بالغمام، بادلوں کے ساتھ۔ آسمان کے نیچے بادل ہوتے ہیں، اور جو پہلے بادل پھٹیں گے پھر اس کے بعد آسمان پھٹے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ میدان معاشر میں اللہ کریم کی طرف سے فرشتوں کا بھی نزول ہوگا۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اتارے جائیں گے فرشتے بھی۔ الملک یومئذ الحق للرحمن،
سچی بادشاہی اس دن رحمان کے لیے ہوگی۔ دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں اللہ کے حضور کوئی بندہ بھی میدان معاشر میں بادشاہ نہیں ہوگا۔ حقیقی اور سچی بادشاہی بھی میدان معاشر والے دن اللہ کا قرآن کہتا ہے یومئذ الحق للرحمن، سچی بادشاہی اس دن رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور ہے وہ دن کافروں پر بڑا ہی مشکل۔ میدان معاشر کے بارے میں فرمایا کہ اس دن اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی، اور وہ دن جو ہوگا کفار پر بہت ہی سخت اور مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کفار کے لیے وہ دن 50,000 سال کے دن کے برابر ہوگا۔ جیسے ہماری دنیا کا حساب دنوں کا کیا جائے تو 50,000 سال گزریں تو وہ ایک دن ہوگا، یہ کفار کے لیے۔ اور جو ایمان والے لوگ ہوں گے تو ان کے لیے یہی دن جو ہوگا میدان معاشر کا انہیں ایسے محسوس ہوگا، حدیث پاک میں فرمایا کہ جیسے ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان کا جو عرصہ ہے، ایمان والا یوں محسوس کرے گا، اور کافر آدمی جو ہوگا وہ 50,000 سال دن کے برابر ہوگا۔ اور اس کی مثال یوں ہی سمجھیں کہ جیسے ایک سردیوں کی رات ہو، ایک صحت مند آدمی ہو سو جائے تو وہ ایسے سمجھتا ہے کہ بھائی مجھے تو میری نیند ہی پوری نہیں ہوئی ہے۔ صحت مند آدمی کو نیند زیادہ آتی ہے، وہ کہتا ہے میری تو نیند ہی پوری نہیں ہوئی۔ اور اس کے مقابلے میں بیمار آدمی ہو، گرمیوں کی آج کل کی راتیں اگر ہوں تو اس کو ایک ایک لمحہ سال کے برابر لگتا ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ تو رات پوری نہیں ہو، یہ تو رات ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، کتنی لمبی رات ہو گئی ہے۔ تو مصیبت میں انسان کو ایک لمحہ بھی سالوں جتنا لگتا ہے، جبکہ صحت مند اور نارمل آدمی کو بڑے دن اس سے ڈبل بھی آ جائیں تو وہ کہتا ہے نیند ہی پوری نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں 2-2 3-3 دن بھی سلا دو تو سو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔